کل کے سبق میں بات چل رہی تھی ہندوؤں کے معبودوں کی۔ ہندوؤں کے معبود کون کون ہیں، کتنے ہیں؟ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے معبود ان کی اپنی تعداد سے بھی 1.5 گنا ہے، اور جتنے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا کسی بھی چیز میں حلول کر سکتا ہے، کسی بھی چیز میں حلول کر سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس بھی چیز میں حلول کرے گا خدا، تو وہ چیز اوتار ہوگی، وہ خدا ہوگی۔ یہ ہندوؤں کا تصور ہے۔ ہندوؤں کے ہاں گائے بیل کی پرستش اور اس کی عظمت کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کی ویدوں میں، پرانوں میں، سب میں گائے کی تعظیم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آج کے معاشرے میں ہندو گائے کے لفظ کے ساتھ ماتا کا لفظ بولتے ہیں، دیوتا کی حیثیت اس کو دیتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ سارا جہان اور کل دیوتا گائے ہی کا سراپا ہے۔ یہ اتھر وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں۔ اور یہ جو ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جب بیل اپنا سینگ بدلتا ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ہندوانہ نظریہ ہے۔ احمد شبلی مقارنۃ الادیان میں لکھتے ہیں کہ دیگر معبودات ہندی کے علاوہ گائے کی پرستش بھی مرور ایام میں اسی طرح ہوتی رہی کہ اس کے تقدس اور احترام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی پرستش کے آثار ویدک دور سے ہی ملتے ہیں۔ چنانچہ ہندو مذہب میں گائے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ گائے کو مارنا ایک وحشیانہ اور ظالمانہ کھیل ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ گائے کو جو بھی مارے گا یا اسے ذبح کرنے کی اجازت دے گا، وہ جہنم میں اتنے ہی سال سڑتا رہے گا جتنے اس گائے کے جسم پہ بال ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویدک دور میں گائے کا تقدس تو تھا، احترام تو تھا، لیکن اس کے ذبح کرنے کے بارے میں یہ تصورات نہیں تھے جو آج ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں ان کے مہمانوں کی آمد پر، شادی یا کسی تقریب پر قربانی کے لیے گائے کو ذبح کرنے کی رسم موجود تھی، لیکن بعد میں یہ رسم بالکل ختم کر دی گئی۔
اور اب حالات یہ ہیں کہ گائے کو اتنا محترم سمجھا جاتا ہے کہ براہما جی کی مدح میں لکھا ہے کہ وہ منو گوبر روزانہ نچوڑ کر اس سے غسل کرتے تھے. گائے کا گوبر نچوڑ کر اس سے غسل کرتے تھے. مہاتما لوگ گوبر کا پانی نچوڑ کر پیتے تھے. چنانچہ آج بھی ان کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور لکھا ہے کہ منو سمرتی کتاب میں لکھا ہے کہ گائے کا گوبر اور پیشاب گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو گائے کے دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. گائے کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ گائے کے دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے کائنات کی تمام اشیاء زندہ رہتی ہیں. اور گائے مقدس ہے، دوسروں کو بھی تقدیس بخشتی ہے. گائے کی 5 چیزیں: پنج گاؤ، دودھ، دہی، گھی، گوبر اور قارورہ، پیشاب، یہ انسان کو پاکیزہ بنانے والے عوامل ہیں. اور نیک اور پارسا شخص کے لیے یہ نصیحت موجود ہے ان کے ہاں کہ وہ گائے کے گوبر اور پیشاب کو کبھی ناپسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اور کہتے ہیں کہ گائیں آسمانی سرابی کی بیٹیاں ہیں جن کو پرجاپتی نے اپنے سانس سے تخلیق کیا تھا. بہرحال گائے کی پوجا کے خاص منتر بھی ان کے ہاں پائے جاتے ہیں. اس کے سامنے تعظیم کے طور پہ سر بھی جھکاتے ہیں اور اس کی پوجا کی جاتی ہے. اور گائے کے گوالوں کو عظیم دیوتا کے ساتھی اور محافظ سمجھا جاتا ہے. اور گاندھی جی کہتا ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا. اور اسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک ہندوستان میں ایک گائے بھی ذبح ہوتی رہے گی اس وقت تک ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد تصور نہیں کیا جا سکتا. اور لکھا تھا کہ گائے کا احترام ہندوؤں کے اوپر لازم ہے. بہرحال یہاں تک کہ گائے کے مرنے کے بعد جنازے کی رسوم کا تکلف بھی انہیں ادا کرنا پڑتا ہے. اور گائے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے. اس کی ہڈیوں اور کھال سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا. اور گاندھی کے ہاں گائے اور آدمی کے ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی انسان کو ذبح کرنا جتنا بڑا جرم ہے، گائے کا ذبح کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہے. اور سوامی دیانند نے کہا تھا، لکھا ہے کہ گائے ذبح کرنے کے جرم میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ گائے کو خوش کیا جائے. اب گاندھی کے مطابق ایک انسان اور ایک گائے برابر ہے، اور سوامی دیانند کے مطابق ہزاروں لاکھوں انسان وہ ایک گائے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا محترم. بہرحال یہ گائے کا
کے بارے میں ہندوانہ تصورات ہیں، اور آج میڈیا کے ذریعے ان کو نشر بھی کیا جا رہا ہے عوام میں، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی گائے کے گوشت سے اجتناب کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہے یورک ایسڈ کی یا کوئی اور ایسی، اسے گائے کا گوشت نقصان دیتا ہے، الگ بات ہے۔ باقی لبنها شفاء ولحمها داء والی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کتابوں میں ہے یہ بات۔ اور اطباء نے لکھی ہے یہ بات، لیکن بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے ہی ہوتی تھی، اس کا گوشت کھایا جاتا تھا عام، اور کوئی ایسے وہم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کسی وہم میں پڑیں۔ اچھا، آپ اندازہ لگائیں کہ گائے ایک مقدس جانور ہے نا، تو شودروں کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے، اور لکھا ہے کہ اگر شودر کے پاس گائے ہے تو اسے چھین لی جائے گی، اس کے پاس گائے رہنے نہیں دی جائے گی، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس گائے رہے۔ گائے کس کے پاس ہوگی؟ گائے ہوگی صرف برہمن کے پاس یا کھتری کے پاس، یعنی ملکیت تو برہمن کی ہوگی، اور کھتری اور ویش یہ ان کی خدمت خیانت کریں گے۔ بس ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں، میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو۔ اور یہ بھی ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ باہمی تکلیف دہ معاملہ ہے ذات پات کا۔ ذات پات کی تفریق اسلام نے نہیں کی۔ اسلام کے ہاں سب انسان برابر ہیں، امیر ہو غریب ہو، اور یہ ذات پات ہندوؤں کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا اس بات سے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ برہمن تو پرماتما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، پرماتما روح الارواح، اور کھتری جو ہیں پرماتما کے بازوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ویش پرماتما کے رانوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ وید میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ وید پڑھنے کے لیے تو برہمن ہے، وید کی خدمت کے لیے، حکومت کرنے کے لیے کھتری پیدا کیے گئے ہیں، کاروبار کے لیے ویش ہیں، اور دکھ اٹھانے کے لیے شودر ہیں۔ شودر کی کیا حیثیت ہے؟ تو منو شاستر میں لکھا ہے
کہ شودر جس عزب سے برہمن کی بےعزتی کرے وہ عزب کاٹ دو. اگر برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو اس کی کولے کٹوا دو، اسے ملک بدر کر دو. اگر وہ وید کی عبارتیں سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو. اگر پڑھ لے تو زبان کاٹ دو، اور اگر یاد کرنا چاہے تو دل چیر دو. آپ اندازہ فرمائیں یہ ان کے اندر ذات پات کے چکر ہیں، اور آج تک ایسے ہی ہے. ہندوستان میں آج بھی اسٹیشن پہ ٹوٹیاں لگی ہیں نا ٹھنڈے پانی کی، اوپر لکھا ہوتا ہے برائے برہمن برائے شودر. یہ برہمن کے لیے ہے، یہ شودر کے لیے. اور شودر جو ہے برہمن کی ڈوٹی سے پانی نہیں پی سکتا، بڑی سخت سزائیں ملیں گی. آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر بالفرض کسی برہمن نے نکاح کر لیا کھتری سے یا ویش سے یا شودر کی کسی لڑکی سے، اس کی نسل اب برہمن نہیں رہے گی، اور وہ اپنے خاندان سے کاٹ دیا جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس کی اولاد کا برہمن خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب دوبارہ اس کی اولاد کے برہمن بننے کے لیے ضروری ہے کہ 7 نسلیں نیچے برہمنوں میں شادیاں کریں، اور 7 نسلوں کے بعد جو 8ویں نسل آئے گی وہ برہمن کہلا سکتی ہے، اس سے اوپر کی نسلیں برہمن نہیں کہلا سکتی. اوپر کرو آپ نظر لگائیں کس قدر یہ ذات پات کے چکر ہیں. اور بلکہ مار دیا جاتا ہے. برہمن لڑکا اگر شودر لڑکی سے شادی کرے نا عام طور پہ مار ہی دیتے ہیں کہ تو نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی. اور کھتری اور ویش سے بھی شادی نہیں کرنے دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے ہندو مسلمان ہوتے ہیں. میں کراچی میں تھا تو وہاں بندوری ٹاؤن میں بہت زیادہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. یہ سندھ کے علاقے میں بہت ہندو ہے، اور یہ مسلمان ہونے والے تقریباً سارے شودری ہوتے ہیں. ہندوؤں میں برہمن لوگ بہت شاد و نادری کے مسلمان ہوتا ہے، ورنہ شودری مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ اپنے خاندان کی ذات پات کی لڑائی جھگڑوں سے چکروں سے تنگ آ کے وہ نکلتے ہیں، اور باہر نکل کے دوسرے علاقے میں جا کے مسلمان ہو جاتے اور مسلمانوں میں رہنا شروع کر دیتے. تو مؤلفۃ القلوب کے طور پہ آج بھی اگر ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے تو یقیناً ایسے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو کے مسلمان ہو سکتے ہیں. تو یہ ہندوؤں میں ذات پات کے چکر ہیں. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہندوؤں کے ہاں شودر تو گائے رکھ ہی نہیں سکتا نا، گائے نہیں رکھ سکتا. اب چونکہ گائے اتنا محترم جانور ہے، یہی وجہ ہے اگر مسلمان کوئی گائے ذبح کرتا ہے تو ہندو سے ذبح کر دیتے ہیں.
گائے نہیں ذبح کر سکتا. آج بھی ہندوستان میں گائے ذبح کرنے پہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور درجنوں اور بساؤ کا سینکڑوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے گائے ذبح کی ہے. حالانکہ ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ تھا کہ ہندوستان میں گائے کے گوشت کے سب سے بڑے سپلائر وہ ہندو ہیں. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مذبح خانے بنائے ہوئے ہیں لیکن چوری چھپے ہیں ہندوؤں کے. کام وہاں ہندو کرتے ہیں اور دوسری غیر قومیں کرتی ہیں. گوشت گائے کا کٹتا ہے وہاں پہ اور دنیا میں جاتا ہے. یعنی پیسے کے لیے روپے پیسے کے لیے مذہب ہی بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور خود ہندو اپنے مذہب کے برعکس دنیا کی ضرورت گوشت کی پورا کرنے کے لیے اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائے. یہ شریعہ اینڈ بزنس میں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ایک دفعہ چھپی تھی 2 سال پہلے. اس میں ہندوستان کے اندر ان ہندوؤں کا کہ تفصیل سے نام اور پتہ تھے کہ جو ہندوستان میں گائے کے گوشت کے ایکسپورٹر ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان نے ایسا کر لیا تو اس کی تو خیر نہیں. تھوڑا عرصہ پہلے ایک سوشل میڈیا پہ تصویر بھی چلی تھی کہ ایک ہندو اپنی گاڑی کی ڈگی میں گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے. تو بکثرت ایسے واقعات ملتے ہیں لیکن مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں رنجیت سنگھ کے بارے میں. وہ رنجیت سنگھ جس کا مجسمہ لاہور پنجاب یونیورسٹی کے اندر لگایا گیا، جس نے مسلمانوں پہ بڑے مظالم ڈھائے. اس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رنجیت سنگھ نے ملک میں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی گائے نہیں ذبح کر سکتا. چنانچہ کوئی نہیں کہتا تھا. ایک مسلمان کو جوش آیا اس نے عید پہ گائے ذبح کر لی. اب ظاہر ہے کہ گائے ذبح کرنا جرم تھا، چوری سے پہ کیا. تو اسے چوکی دار نے دیکھ لیا، کسی ہندو نے دیکھ لیا. اس نے کہا میں تو تجھے مرواؤں گا. اس نے بہت منت کرنے کی ہے اس کے، لیکن وہ نہ مانا. بہت منت سماجت کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بات مانتا نہیں ہے، چلو کوئی ہیلا کرو. تو اس نے اسے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ کو میں کچھ خزانہ دیتا ہوں، مال دیتا ہوں. میں نے باہر ایک جگہ دفن کیا ہوا ہے شہر سے باہر جنگل میں، آپ وہ لے لو میری جان چھوڑ. تو ہندو بنیا لالچ میں آ گیا اور یہ گیا جنگل میں اور اس نے جا کے اسے وہاں ختم کر دیا.
اب قتل کر کے اس کی لاش کو بھی چھپانا تھا، تو اس نے اس کی لاش کو بوری میں ڈالا اور ڈال کے نہر میں پھینکنے جا رہا تھا کہ سامنے سے اسے ایک کوتوال نے دیکھ لیا، چوکیدار نے دیکھ لیا، اس نے اسے پکڑوا دیا، گرفتار ہوا۔ اس نے سنا تھا کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ سچ سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جب سچ بولا جائے تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اس نے اسی وقت تو اس نے ان سے کہا، پولیس سے، کہ مجھے رنجیت سنگھ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ جو میرے ساتھ کرے، آپ مجھے جو سزا دینی ہوگی وہ دے گا۔ چنانچہ اسے رنجیت سنگھ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ کیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سچ سے پیار کرتے ہیں، جو سچ بولتا ہے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے کہا کہ بات تو ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اس نے پوری کہانی سچ سچ کہہ سنائی۔ اب بات تو تھی اس سے ہندو کو مارنے کی، لیکن اندر سے بات نکل آئی گائے ذبح کرنے کی، جس پہ سزائے موت تھی۔ لیکن جب اس نے سچ سچ بول دیا تو رنجیت سنگھ نے اسے معاف کر دیا۔ اگلا سال آیا تو اس مسلمان نے 2 گائے ذبح کی، پھر پکڑا گیا، پھر رنجیت سنگھ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس نے وہاں ایسی کہانیاں جوڑی، ایسی باتیں کی کہ رنجیت سنگھ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے پھر اسے معاف کر دیا۔ تیسرے سال اس نے 3 گائے ذبح کی۔ رنجیت سنگھ نے کہا یہ بڑا باتونی انسان ہے، اسے میرے پاس نہیں لانا، اسے باہر بار پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ۔ رنجیت سنگھ کے ہاں اولاد نہیں تھی ابھی تو۔ چنانچہ وہ یہ کہ تیسرا سال آیا تو اب اس نے 3 گائے ذبح کی۔ رنجیت سنگھ نے کہا کہ اسے میرے پاس انہوں نے سیدھا پھانسی کے پھندے پر لے، اس کی اولاد نہیں تھی۔
17 سال سے شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہو رہی. جس صبح اسے پھانسی پہ چڑھنا تھا اسی صبح رنجیت سنگھ کے رات کو اولاد ہو گئی، اللہ نے بیٹا دیا. پورے ملک میں چراغاں کیے گئے اور بہت زیادہ خوشیاں کی گئی. چنانچہ رات کو اس نے قیدیوں کو آزاد کیا. چنانچہ قیدیوں کو عام معافی کے اعلان کیے گئے اور بہت زیادہ قیدی چھوڑے گئے. رات کو جب یہ جشن کر کے مٹھائیاں بانٹ کے قیدیوں کو رہا کر کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو رنجیت سنگھ، ایک گائے کی وجہ سے ایک انسان ذبح کیا جائے، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، اور تم نے ہزاروں قیدی چھوڑے ہیں. آج اللہ نے تمہیں خوشی دی ہے، اسے بھی چھوڑ دو، آزاد کر دو. بس بیوی نے اس انداز سے بات کی، دل پہ لگی، اور ادھر اس نے اس کو بھی رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا. صبح کو جب وہ آزاد ہوا اور آیا اس کے پاس تو اس نے اسے کہا کہ رنجیت سنگھ نے کہ آج کے بعد تم جتنی چاہے گائے ذبح کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، آج کے بعد تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا گائے ذبح. تو یہ ہندوستان کے اندر ہے، آج سے نہیں قدیم زمانے سے گائے ذبح کرنا بھی جرم ہے، اور گائے کے ذبح کرنے پہ ایک عرصے سے سزا بھی بہت زیادہ دی جاتی ہے. تو یہ آج تو بات ہوئی ہے ہندوؤں کے معبودوں کی اور گائے ماتا کی. اسلام نے بتایا کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں پیدا کیا انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو کرمنا بنی آدم عزت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، بھی احسن تقویم پیدا فرمایا ہے. تو انسان اس کائنات کا دھولا ہے، سب کچھ انسان کے لیے ہے. گائے انسان کی نوکرانی ہے، خادم ہے، خادمہ ہے، اور اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. لیکن یہ لوگ ہندو چونکہ وحی کی تعلیمات سے آ رہی ہیں، اپنی عقل سے فیصلے کرنے والے ہیں، تو اپنی عقل سے انہوں نے جس چیز کو اپنا زار یا اپنا مفید پایا اس کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوؤں کو بھی اللہ تعالی ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. ہذا المرام ابھی حاضر قدیم.